اور قرآن مجید کا آغاز بھی ہدی للمتقین سے ہوتا ہے کہ یہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے آخری اس جز کے اندر، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں سورۃ النازعات کے اندر، اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں اس چیز کو وضاحت کر دیتے ہیں، سکسیس کی ڈیفینیشن ہمیں دے دیتے ہیں. قرآن مجید کا آغاز بھی سکسیس سے ہوتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اور یہاں پہ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس آیت کو بھی دیکھ لیں، پھر سورۃ الفجر کی بھی آیت ہو گئی کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، النفس المطمئنہ، وہاں پہ بھی نفس کی بات ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل قسمیں کھائیں، ملٹیپل، اتنی قسمیں قرآن مجید میں کسی جگہ پہ اللہ نے نہیں کھائیں، اور کہا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کیا. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات کی اس آیت کو، میں سمجھتا ہوں یہ کنکلوڈنگ آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو اس کی بری خواہشات کو پورا کرنے سے روک دیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی دو چیزیں ہیں، اینڈ دے کمپلیمنٹ ون انادر. علی بھائی نفس جو ہے نا وہ انسان، یعنی کہا جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول ای الجہاد افضل، سب سے مشکل ترین جہاد کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ تم اپنی خواہشات کے خلاف اور اپنے نفس کے خلاف اللہ کے لیے جہاد کرو. یہ باقاعدہ صحیح حدیث ہے، ای الجہاد افضل، سب سے بہترین جہاد کون سا ہے؟ کہ تم اپنی خواہشات اور اپنے نفس کے خلاف اللہ کی خاطر اور اللہ کے لیے، یعنی ہو سکتا ہے دنیا کے اندر تمہیں برداشت کرنا پڑے، دنیا میں اس کو تمہیں کمپنسیشنز نہ ملے، تمہیں آلٹرنیٹیوز نہ ملیں، ٹھیک ہے نا، لیکن تم نے اللہ کے لیے کرنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور یہاں پہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یعنی in other words the biggest source of تہذیب النفس، یا سب سے بڑا طریقہ جس کے ذریعے انسان سب سے effective and efficient and effective way to actually discipline yourself is through the fear of Allah. وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں نہ رکھتا، جو مرضی ہو جائے نفس اس کے اوپر غالب ہی غالب ہے، اور وہ بندہ جو واقعی صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ بندہ نفس جو ہے نا اس کے قابو میں رہتا ہے. دیکھیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ وہ بندہ جس کو اپنے رب کے، جس کو حیا نہیں ہے، جس کو شرم نہیں ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا جو تم چاہتے ہو کرو. وہ بندہ جس کو اس بات کا خوف نہیں، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا. حیا کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی، ایک حیا ہے اللہ کے ساتھ، ایک ہے لوگوں کے سامنے، اور ایک انسان کی اپنی ذات کے ساتھ. تو اللہ کے سامنے جس بندے کو حیا نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، یہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے شرم نہیں آ رہی، مجھے خوف نہیں آ رہا، سبحان اللہ، وہ اپنے نفس کی کبھی بھی تہذیب نہیں کر سکتا، اس کو ڈسپلن نہیں کر سکتا، اس کو ڈیولپ نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تعلیمات رمضان المبارک اور اس طریقے سے قرآن مجید کی تعلیمات اور سکسیس کا بنیادی جو نسخہ قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو تہذیب کریں، اس کو ڈسپلن کریں، اس کو بہتر. اور ہماری باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن بھی رہی ہے ہمارے دین کی، ہماری دینی روایت، یعنی دینداروں کی روایت میں ہمیں کہنا چاہیے تصوف کی جو ٹریڈیشن ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں وہ یہ تصوف کی ٹریڈیشن جو ہے، اب یہ بحث موجود ہے کہ وہ تصوف کس ٹائپ کا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، لیکن جو اس کے پیچھے آئیڈیا تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے نفس کو جو ہے نا کسی طریقے سے اس کو ڈسپلن کرنا ہے. کیونکہ سب سے بڑی پرابلم آتی ہے جب انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ انسان کے قابو میں نہیں آتا. ہر قسم کی برائیاں، ہر قسم کے مشکلات، چاہے اس کا تعلق انسان کی پرسنل لائف کے ساتھ ہو، کمیونل لائف کے ساتھ ہو، تو یہ ساری چیزیں اس سے متعلق ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کنکلوژن جو ہے ہمیں اس نصیحت سے کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ قرآن مجید اور اس کے ذریعے اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرے. اور تزکیے کو کئی دفعہ ہم کنفائن کر دیتے ہیں صرف پرسنل لائف تک. نہیں، ہم جب تزکیہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے استاذ کہا کرتے تھے تزکیہ انفس کا بھی ہوتا ہے اور آفاق کا بھی ہوتا ہے. یعنی ہم نے نہ صرف برائی سے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی انوائرمنٹ کو بھی پاک کرنا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہے اس سے ایک قسم کا پیسیوٹی جو ہے وہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا پیسیو ہو جائیں اور معاشرے کے اندر صرف اللہ اللہ کریں اپنے آپ کو. نہیں، یہ تزکیہ کا غلط کانسیپٹ ہے. تزکیہ should actually be expanded towards to the society, to the universe at large. in fact جہاں جہاں پہ انسان کی پہنچ ہے وہاں پہ وہ اللہ کا نظام نافذ کرے اور انسان اس کو برائی سے اور ایول سے جو ہے وہ اس کو پیوریفائی کرے جتنی انسان کی طاقت ہے. سو قیامت کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے مناظر بیان کیے نا، جس طرح آپ سورہ نبا اٹھاتے ہیں کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اسی طریقے سے اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت. ایک تو ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر بیان کیے ہیں. اس قیامت کے منظر کے اندر ایک خاص بات یہ ہے جو ایکشن پلان ہے ہمارے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک آیت ہے جس سے 2 چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، یہ وہ والا دن ہوگا جس دن راز کھولے جائیں گے، یعنی راز کھلیں گے سارے، چہرے بے نقاب ہوں گے. ہاں جی، کیونکہ قیامت کے دن دیکھیں ایک تو ہے نا ظاہری عمل،
ایک وہ چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کی ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسری چیز ہے جو کہ ہماری اندر کی نیتیں ہیں، انٹینشنز ہیں جو کہ اندر چل رہی ہیں. قیامت کے دن انسان کی یہ چیزیں بھی ایکسپوز ہونی ہیں. سو ٹیک اوے ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑا یہ ہے کہ اپنے ظاہری اعمال کو تو ہم نے ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہماری جو نیتیں ہیں اس کا محاسبہ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جو ایک روایت منسوبی کی جاتی ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو یعنی کوسچن کرو، ججمنٹ کے اوپر پیش کرو، کٹہرے میں کھڑا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اور جو بندہ اپنا حساب کتاب شروع کر دے گا انشاءاللہ امید ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب اس کے لیے آسان رہے گا. اور ظاہر سی بات ہے جو بندہ اس دنیا میں حساب کتاب سے بے پرواہ ہے وہ عمل بھی پھر اسی طریقے سے کرے گا، اور جب تب حساب کتاب ہوگا تب اللہ ماشاء اللہ، یعنی جس بندے کو اللہ بچا لے تو بچا لے، نہیں تو معاملہ اس کے لیے بڑا تنگ ہے. اور آخری چیز قیامت کے بارے میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا ایک دوسرے پرسپیکٹیو کے ساتھ کہ ابھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ خاص طور پہ ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو سے میں ایک بات بڑی اس چیز کو سوچتا ہوں کہ دیکھیں جو ایتھیسٹ خاص طور پہ بات کرتے ہیں نا اس طرح کی کہ آخرت کے بارے میں کوشچن ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پرابلم آف ایول کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے کہ یار اگر خدا ہے تو دنیا میں اتنا ایول کیوں ہے. سبحان اللہ، وہ لوگ اپنے آپ کو ایک اس طرح کی سچویشن میں ڈالتے ہیں جو کہ اپنے لیے ہی بہت ڈیفیکلٹ ہے ٹو کم آؤٹ. کیوں؟ اگر آپ قیامت کے تصور کو سامنے رکھیں نا، اگر ایک مسلمان ہے اور اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، ہی ہیز اے ہوپ کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے اور آج مجھے اس کا بدلہ نہیں ملا، دیر از اے ڈے از کمنگ جس دن مجھے اس کا بدلہ ملنے والا ہے. لیکن اگر ایتھیسٹ کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے، ہی از ہوپلیس، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ بالکل مایوس ہو جائے گا، زندگی سے بیزار ہو جائے گا. اس کے برعکس اگر مسلمان کے ساتھ اگر کچھ اچھا ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے اور اس کو اس طرح ریکمپنسیشن نہیں ملتی، تو اس کو اس چیز کی امید ہے کہ آج اگر مجھے کوئی ریکمپنسیشن نہیں ملی نا تو ایک دن آ رہا ہے جب مجھے ریکمپنسیٹ کیا جائے گا. جبکہ ایتھیسٹ اگر کچھ اچھا کرتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ملتا، اس کے لیے اس میں بھی مایوسی ہے، یعنی اچھا کر کے بھی وہ مایوس ہے، اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو بھی مایوس ہے. یعنی he has nothing to live for. We have a purpose. We live for a purpose. We live for a day. ہم اس دن کے لیے جی رہے ہیں جس دن ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش کیا جانا ہے. اور میرے خیال سے اگر اس طریقے سے قیامت کے تصور کو انسان پکڑ لے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے لگ جائے تو آپ کی زندگی سے مایوسی بھی ختم ہو جاتی ہے اور آپ ایک پرپز کے لیے بھی جینے لگ جاتے ہو. اینڈ نمبر 3 جو اکثر سوال ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کس طرح کریں، انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگ جائے گا جب اس کو پتا ہوگا یار میں نے ہر بات کا جواب دینا ہے، میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گا، میں اس کا کیا جواب دوں گا. تو یہ تینوں بہت بڑے بڑے مقاصد قیامت کے تصور سے ہمارے اچیو ہو جاتے ہیں. اچھا، میں بھائیوں کوشش کروں گا 30 پارہ کو اوور آل سمرائز کرنے میں تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا. سب سے پہلے دیکھیے یہ کافی سوراز میں جو میسیج ہمیں نظر آ رہا ہے کریشن کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤنٹینز بنائے، پھر ان کو ارتھ کو سپریڈ کیا، رات کو بنایا ریسٹ کے لیے، دن کو بنایا اسٹرائیونگ کے لیے. اسپیشلی سورہ نبا، یہیں سورہ نبا میں میسیج ہے اور اس سے ریلیٹڈ میسیج آگے بھی ہمیں ملتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کریشن کے اوپر اس پارہ میں، اور ایز ایف کہ ہمیں یہ غور و فکر کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو یونیورس کی کریشن ہے وہ گواہی دے رہی ہے کہ ایک کریٹر ہے اور اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ جو ہارمنی اور بیلنس تمہیں ہر چیز میں نظر آ رہی ہے، دس از ٹیلنگ یو کہ ڈو ناٹ بی کنفیوزڈ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہی از ون. توحید کا میسیج جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے. بہت خوبصورت یہ میسیج کہ ایوری تھنگ ان کریشن از اوبیڈینٹ، پرپزفل اینڈ بیلنسڈ. اور یہی پھر انسان کو کرنا چاہیے، ٹو بی اوبیڈینٹ، ٹو ہیو اے پرپزفل لائف اینڈ ٹو ہیو اے بیلنسڈ لائف. اس کے بعد جو شوق تھیراپی جس پہ آپ نے بات کی کہ قیامہ کی نہ صرف یہ کہ تلقین دلائی جا رہی، اس طرف ایک امیجری کریٹ کی جا رہی، اور وہ امیجری بڑی گرافک ہے. یعنی اگر آپ سورہ تکویر دیکھیں اور آگے کی سورج دیکھیں، سبحان اللہ، اسٹارز آر کولیپسنگ، اسکائی سپلٹنگ اپ، گریوز آر اوپننگ، سیکرٹس آر اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. سبحان اللہ. تو یہ بڑی گرافک ڈیٹیلز ہیں کہ اس دن ہوگا کیا اور کس طرح یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. تو یہ جو گرافک امیجری ہے نا، آئی تھنک کہ دس گیوز یو شاک تھیراپی کہ یہ سب ہونے والا ہے اور پناہ مانگنی چاہیے انسان، کیونکہ انسان کا دل بڑا وہ ہے ڈر جانے والا کچھ ایسی چیز دیکھ کے، کچھ خوفناک سی چیز دیکھ کے. تو یہ ایک میرے خیال میں اللہ تعالیٰ انسان کو باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ دن آسان نہیں ہوگا
اور اسپیشلی میدان حشر کا دن بھی جو آسان نہیں ہوگا. اسی طرح پھر آگے جائیں تو سورہ اس میں پارہ 30 میں جو ہے وہ ڈائگنوسس بھی ہے ریئل ڈیزیزز کا. فار ایگزامپل کبر, غفلہ, تکاثر یعنی obsession with gathering, piling up things and then mutual rivalry in excelling with each other. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اسی طرح پھر the self sufficiency illusion, کلا ان الانسان لیطغی ان استغنی, کہ وہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے. تو یہ بیماریوں کا بھی ذکر ہے, اور یہ بیماری ان شارٹ یہ ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ فائن وداؤٹ اللہ.